نیک مجلس میں وہی جاتا ہے جسے اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں، ورنہ ڈیگ کے پاس تو کھانے والوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اور بزم میں آنے والوں کی تعداد دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ حضرات بھی پھنس گئے ہیں آ کر۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نوجوانوں کی صورت میں ہے وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، اگر پھنسے نہیں ہیں تو صرف نوجوان حضرات، بوڑھے نہیں۔ اب مجھے احساس ہوا کہ آپ لوگ پھنس کے نہیں، نبی کی محبت میں ہنس کے آئے ہیں، تو اور آگے آپ لوگ آ جائیں، چلے آئیں سر کسک کے آئیے، آپ ڈریے مت۔ اور بالکل آپ لوگ بھی سٹ کے بیٹھیے، یہ گرمی کا موسم نہیں ٹھنڈ کا موسم ہے، اور کچھ نوجوان بھی اگر ٹوپی کے ہیں وہ ٹوپی لگا لیں تو کان بھی سلامت ہو جائے اور ٹھنڈ سے بھی بچ جائیں۔ اتنا فیشن مت کیجئے کہ شریعت سے آپ باہر نظر آئیں، اطمینان و سکون کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ اگر کسی اللہ کے نیک بندے نے دعا کر دی اور کسی نے محبت سے آمین کہہ دیا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک ایسے عظیم عالم دین کی آمد ہے، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمن صاحب قبلہ کی ذات وہ ذات ہے۔ الحمدللہ ان کا چہرہ دیکھا جائے تو باپ کی صورت یاد آ جاتی ہے۔ وہ عظیم ذات بھی انشاءاللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے چند لمحوں کے بعد آپ کو وہ چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ ممبر پاک پر جماعت اہل سنت کے ممتاز عالم دین تشریف رکھتے ہیں۔ میں سب کا نام نہیں جانتا مگر پہچانتا تو ضرور ہوں، یہ سب میرے برادری کے لوگ ہیں، اور اگر یہ مجھ سے کٹے نہیں تو انشاءاللہ جو تقریر کبھی کبھی ہوتی ہے ابھی ابھی ہوگی، لیکن جتنے لوگ پیچھے ہیں ذرا آگے آ جائیں تو لگے کہ ممبر پاک پر بھی کچھ علماء تشریف رکھتے ہیں۔ آپ لوگ سامنے آئیے انشاءاللہ۔ اور میرے بڑے قریب کھانو چھپرا سے چل کے آئے ہوئے مبارک بھائی، وہ تو بالکل یہاں آنا چاہیے، یوسف بھائی کے بغل میں، اس لیے کہ زیادہ نہیں، بس سمجھ جائیے ایک لکھ کر کے 2 صفر اگر دے دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اکائی لکھ کر کے اگر 2 صفر اس میں بڑھا دیا جائے تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور میری آواز میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کروں گا، میں مجمع دیکھ کر تقریر نہیں کرتا، میں صرف محبت آپ کا پاؤں گا تو انشاءاللہ کچھ بول جاؤں گا۔ سننا چاہیں گے؟ سنیں گے آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ نہیں سنیں گے۔ صحیح بات ہے، اس لیے کہ کھانا بھی تیار، یہ دیوانہ بھی تیار، اور سب لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ ہیں، کوئی جانا نہیں چاہتا ہے، وہ محبت کے ہاتھ ہیں جو اٹھ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو زنجیر میں جکڑ کے نہیں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن 15 منٹ کے بعد۔ کتنے منٹ کے بعد؟ گھڑی آپ دیکھ لیں، بالکل اس وقت گھڑی میں غالباً 11 بجنے کو ہے۔ آپ 11:15 بجے یہاں سے جا سکتے ہیں بغیر اجازت، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر دل لگے تو آپ جا سکتے ہیں، جب تک آپ مرضی ہو۔ غزالی کہا کرتے سبحان اللہ۔ امام غزالی کی روح انسانی لبادہ اوڑھ کے آ گئی، جیسے ہم اور آپ ہیں ایسے شکل و صورت میں امام غزالی چھٹے آسمان پہ آ گئے۔ چھٹے آسمان پہ آئے، مصطفیٰ کو سلام کیا۔ نبی نے کہا کہ اے موسیٰ دیکھ، یہ میری امت کا عالم ہوگا جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کام کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے چہرہ دیکھا،
چہرہ دیکھ کے پوچھا ما اسم کا، ما اسم کا، یہی پوچھا نا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ نہیں پوچھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا ما اسم کا، آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا؟ ذرا پیار سے بولے، کیا پوچھا؟ ما اسم کا، آپ کا نام کیا ہے؟ امام غزالی کی نظر موسیٰ پہ پڑی، مسکرا کے کہتے اسمی محمد بن محمد بن محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اسمی محمد بن محمد بن محمد، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے دادا کا نام محمد ہے۔ سبحان جب اللہ۔ دادا تک پہنچے تو موسیٰ کلیم اللہ جلالی پیغمبر تھے ہی، ہے نا؟ جیسے ہی دادا کا نام لیا، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ او آنے والے، ابھی تک نام پتہ نہیں ہے، بتایا کہ میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے دادا کا نام محمد ہے۔ تب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میں نے صرف آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے اپنے بابا کا نام بتا دیا، اپنے دادا کا نام بتا دیا، میں نے تو صرف آپ کا نام پوچھا تھا۔ تو امام غزالی مسکرا کے بولے او موسیٰ، اللہ نے بھی آپ سے کہا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے قال ہی عصا، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ آپ نے بھی تو شجرہ پڑھا تھا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ جو لاٹھی ہے اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں۔ اے موسیٰ آپ نے شجرہ کیوں بیان کیا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا جانتے ہو اس وقت شجرہ لمبا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بات ہوتا، سبحان اللہ، پیار سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس وقت بات سب لوگ بول رہے سبحان اللہ۔ لگ رہا ہے کہ آج ہی روح نکل جائے گا، کہیں اگر سبحان اللہ کہہ دیں گے تو ابھی انتقال آپ سے تیز میں بول رہا ہوں کہ نہیں؟ بے شک، بے شک، تو پہلے مجھ کو مرنا چاہیے کہ آپ یقین جانیں۔ سب لوگ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑے دن اور زندہ رہوں تاکہ میڑ کاٹنے میں آسانی ہو۔ یقین جانیں موت بری چیز نہیں ہے میرے بھائی، موت تو نبی سے ملا دیتی ہے، نبی کا چہرہ دکھا دیتی ہے۔ عرض کر رہا تھا موسیٰ کلیم اللہ سے امام غزالی نے کہا آپ نے بھی تو لمبا شجرہ پڑھا تھا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں۔ آپ نے کیوں شجرہ گنا دیا؟ کہہ دیے ہوتے قال ہی عصا، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے مولا لاٹھی ہے۔ آپ نے اتنا لمبا خطبہ کیوں کیا؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے آنے والے اس وقت بات خدا سے ہو رہی تھی، میں نے سوچا اب موقع بار بار نہیں ملے گا، بہانہ اچھا لگ گیا ہے، اس لیے تو اسی بہانے سے میں مولا سے کچھ دیر بات کر لیتا ہوں، اس لیے میں نے شجرہ لمبا کر دیا۔ امام غزالی بولے او موسیٰ تو نے لمبا شجرہ اس لیے کیا کہ تو بات خدا سے کر رہا تھا۔ امام غزالی سے پوچھ میں کون شجرہ لمبا گنا دوں؟ میرے سامنے کلیم اللہ کھڑے تھے اور دوسری طرف محمد رسول اللہ کھڑے تھے، چہرے نبی کی زیارت ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنا لمبا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ والوں کی آواز۔ امام غزالی روح کی صورت میں تھے، رسول کی نظر پڑی انسان بن کے آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کا حکم ہوا غزالی دیر مت کرو، انسانی لبادے میں پہنچ جاؤ۔ انسانی لبادے میں پہنچ گئے وہ اور جواب دیا، جواب سے فراغت ابھی نہیں ملی کہ ایک روایت میں یوں آیا کہ نبی نے ایک لاٹھی سے ان کے کاندھے کو دبایا، اور دوسری روایت میں کہ اپنے ہاتھ سے کندھے کو دبا کے کہا بیٹھ جاؤ غزالی، اب بیٹھ جاؤ۔ اشارہ سمجھ گئے کہ رسول اب رکنے کو کہہ رہے ہیں۔ امام غزالی رکے، بات آئی گئی، چلے گئے اور جا کر پھر روح کی شکل میں، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے وہ، امام غزالی ماں کے شکم ناز میں نہیں، ابھی عالم ارواح میں صرف ان کی روح تھی۔ اپنے محبوب کو دیکھو، رسول کی نظر پڑ جائے، اللہ اشارہ سمجھ جائے، بھیجنا کس کو ہے، اور روح کی شکل میں نہیں بھیجنا ہے، انسان بنا کے بھیجنا ہے تاکہ زمانہ جان لے کہ مدینے والے رضا ہے، اسی میں میری رضا ہے. جو میرا محبوب چاہتا ہے وہ اس کا مزہ چاہتا ہے.
قاعدہ ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ محمد سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ جشن غریب نواز کانفرنس، زندہ باد جشن غریب نواز کانفرنس، زندہ باد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ پیغام آپ سمجھتے چلیے، لیکن امام غزالی کتابوں میں آیا ہے، منہاج العابدین پڑھیے، تصوف کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، پتہ چلے گا کہ جب امام غزالی دنیا میں تشریف لائے تو جس جگہ نبی نے دبایا تھا وہاں نشان پڑ گیا تھا۔ زمانے نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ یا لکڑی کا جو دبا پڑا تھا اس جگہ گڈھا پڑ گیا تھا۔ وہی امام غزالی اب بتا رہے ہیں کہ جب اپنے استاد کی بارگاہ میں علم دین سیکھ رہے تھے تو استاد نے پوچھا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ استاد نے پوچھا نام کیا ہے؟ خاموش رہے۔ اب استاد کو ہاتھ چلا لایا، آپ نے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے مارنا شروع کیا۔ امام غزالی مار کھاتے رہے مگر اپنا نام نہیں بتایا، مار کھاتے رہے نام نہیں بتایا۔ استاد کی چھڑی جب رک گئی امام غزالی اٹھے اور جا کر کے وضو بنایا۔ مکمل وضو بنانے کے بعد کہا اے میرے استاد میرا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان ادب کہتے ہیں، وضو بنا کے آئے اور کہا استاد محترم میرا نام محمد ہے ذرا پیار سے بولے میرا نام، محمد ہے تھوڑا سا اور بیلون بڑھا دیں اپنا، محمد ہے میرا نام محمد ہے۔ استاد کے آنکھوں میں آنسو اتر گئے، کہا کہ شاگرد ارے یہی بتانا تھا، صرف اتنا ہی سمجھانا تھا، اتنا ہی بتانا تھا کہ میرا نام محمد ہے کہ اتنے بار ایک مرتبہ پوچھا تو نے نہیں بتایا، دوسری مرتبہ پوچھا نہیں بتایا، تیسری مرتبہ پوچھا نہیں بتایا۔ ارے ڈنڈا مار کھانے کے بعد بتا دیے ہوتے تو اتنی چھڑی تیرے جسم پہ نہ پڑتی۔ آخر مار کھاتے رہے مگر بتایا کیوں نہیں؟ اور جب مار کھا کر کے مکمل آسودگی کے مقام پر پہنچنا چاہا میری چھڑی رک گئی۔ جب وضو بنانے کے بعد آ کے اپنے مرضی سے تو نے کہہ دیا میرا نام محمد ہے، آخر کیوں؟ امام غزالی کا عشق آواز دے رہا ہے سنیو محبت پہ ناز کرو۔ امام غزالی بول پڑے استاد محترم اس لیے مار کھانا تو پسند رہا مگر بے وضو مصطفیٰ کا نام لینا پسند نہ رہا۔ جس وقت آپ نے پوچھا تھا اس وقت میں بے وضو تھا، وضو نہیں بنایا تھا، چونکہ میرا نام محمد ہے اور بغیر وضو اپنے حبیب کا نام میں نہیں لیتا سبحان اللہ، کیونکہ میرے نبی کا نام بھی محمد۔ اللہ اکبر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ یا رسالت، رسول اللہ جشن عید میلاد النبی، زندہ باد جشن عید میلاد النبی۔ زندہ باد حضرات ادب بھی کوئی چیز ہے، بے شک ادب بھی چیز ہے میرے بھائی، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے حیوان ہے۔ اس لیے چند لوگ آئے کوئی بات نہیں، جن کو دعوتیں دی گئی تھی الحمدللہ غالباً وہ موقر علماء آپ کے علاقے میں آئے، آپ نہیں آئے تو کیا ہوا؟ آسمان سے ملائکہ کو حاضر، بے شک بے شک آپ ذرہ برابر احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے۔ آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں بے شک بولیے نا، اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین چیز کو راہ مولا میں خرچ نہ کرو۔ بے شک یہ شامیانہ، یہ لائٹیں اور یہ مائک، یہ علماء، یہ دعوت میرے بھائی یہ سب آسمان سے تو گرا نہیں، بے شک بے شک ارے ذرا بولے آسمان سے گرا ہے نہیں یا زمین چیر کر نہیں رقم لگا ہے؟ بے شک شامیانہ لانے میں رقم لگا، جلسہ کرانے میں رقم خرچ ہوا، علماء کو بلانے میں یقین جانو، اور آپ لوگوں نے محنتیں ضرور کی ہیں، اس سے مجھے انکار نہیں، آپ نے بے شک محنت کیا ہے، محنت آپ نہ کیے ہوتے یہ شامیانہ نظر نہیں آتا، یہ علماء نظر نہیں آتے، یہ مقدس جماعت نظر نہیں آتی، آپ کے علاقے میں
صوفی باسفا پیر طریقت تشریف نہ لاتے. واقعی میں آپ نے محنت کیا ہے، مگر جلسہ کرانے کے لیے ایک بار اور دل سے محنت کرو نبی کا گھر بنانے کے لیے انشاءاللہ، تاکہ اگلے سال یہ جلسہ اس گراؤنڈ کے میدان میں نہ ہو، کسی کے باپ کے گھر پہ نہیں، رسول پاک کے گھر پہ ہو. سبحان اللہ. اس جگہ کو ہم سجا دیں جس جگہ ذکر مصطفیٰ بھی کیا جائے گا، اور جب بن جائے گا تو ذکر خدا بھی. بے شک سبحان اس اللہ لیے سبحان اللہ. کامیاب ہو کے دیکھیں انشاءاللہ. میرے بڑے بھائی مولانا حاتم صاحب ہر سال اپنے محنت کو رات و دن ایک کر کے آپ کے دروازے پر یقین جانو چندے کی شکل میں یا جس طریقے سے آپ سے وصول کر یہ عظیم الشان پنڈال سجایا. اب لوگ نہ آئے تو ان کا کوئی قصور نہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں منچ سے کہ سج گئی ہے یہاں محفل مصطفیٰ، کوئی گھر سے نہ آئے تو میں کیا کروں. سج گئی ہے یہاں محفل مصطفیٰ، کوئی گھر سے نہ آئے تو میں کیا کروں. اور بٹ رہا ہے یہاں صدقہ حسنین کا، کوئی لے کر نہ چھائے تو میں کیا کروں. بولا امتیاز صاحب سج گئی ہے یہاں محفل مصطفیٰ، کوئی گھر سے نہ آئے تو میں کیا کروں. اور بٹ رہا ہے یہاں صدقہ حسنین کا، کوئی لے کر نہ جائے تو میں کیا کروں. بڑے نروس ہیں میرے بھائی، یا آپ کے گودوں کے پروردہ لال کا دل ٹوٹ جائے یا آپ کو گوارا ہوگا. ارے بولے گوارا ہوگا. آپ کا بچہ بھوکا سو جائے کسی ماں کو گوارا ہوگا، کسی باپ کو چین کی نیند آئے گی نہیں. میرے بھائی اتنا خرچ کرنے کے بعد اگر مصطفیٰ کا گھر نہ بنے تو دل کو ملال ہوگا کی نہیں، یقین جانو بار بار کے خلال ہوگا کی نہیں. اس لیے تم بھی بیدار ہو کے بتا دو مولانا ہم کم ہیں ضرور مگر سینے کے اندر دم رکھتے ہیں. تم نے نبی کا جلسہ سجایا ہے، ہم مصطفیٰ کا گھر بنانے کے لیے تیاری کے ماحول میں رہیں گے انشاءاللہ. مگر پتہ نہیں تھا مجھے، خبر نہیں تھی مجھے. ہم جلسے میں شرکت کیے تھے رسول پاک کے لیے، الحمدللہ آئے ہیں رسول پاک کے لیے، بیٹھے ہیں رسول پاک کے لیے الحمدللہ. یہ سر خدا کے لیے اور یہ دل کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں تو ٹائم جو دیا ایسے ہی کامیاب ہوگا. بے شک سنت کے بعد نفل بھی ہے، بے شک بے شک. ہے نا. فرض کا مقام تو اپنی جگہ پہ جواب نہیں، لیکن دو کوالٹی کے سنت دو طرح کے، ایک سنت مؤکدہ اور ایک سنت غیر مؤکدہ ہے نا. غیر مؤکدہ کو پڑھیں گے تو ثواب ہی ثواب، نہ پڑھ سکے کسی وجہ سے تو. لیکن اس کے بعد ایک نفل جو اس طرح ثواب ہی ثواب، آپ آئے یہ ثواب، آپ بیٹھے یہ ثواب، آپ سنے یہ ثواب الحمدللہ. لیکن آپ نے مالی گاڑی کو دے کر کمائی کو اگر نبی کے گھر کے لیے تیاری بنایا تو اس کا ثواب تو سبحان اللہ. کوئی اپنے باپ کا گھر بناتا ہے اور خوش نصیب امتی رسول پاک گھر بناتا ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرت کہہ رہے تھے ہمارے ایک مولانا میرے دوست، بڑے افسوس کی بات ہے ابھی کمرے میں کہ مجمع تو ہے نہیں، کاش اگر یقین جانو ان آئے ہوئے لوگوں کے دلوں میں رسول کا فیضان اتر جاتا تو میں مان جاتا کہ واقعی میں کاغذی جنگ میں افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی تعداد بہت دیکھی گئی اور تعداد والے کامیاب نہ ہو سکے، امداد والے کل بھی کامیاب تھے آج بھی کامیاب ہیں سبحان اللہ. اس لیے ایک دل دیولار پپڑا کے اس عظیم الشان جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس میں کوئی ایسا مجاہد لال ہو، ایسا دل والا بیٹا ہو، اس ماں کو سلام کرتا ہوں جس ماں نے اتنا قیمتی بیٹا پیدا کیا. کوئی کھڑے ہو کے اعلان کرے مولانا ہم اعلان کرتے ہیں لائے تو نہیں، ارمان سجا کے بولتے ہیں 1000 روپیہ ہم ضرور انشاءاللہ کل پرسوں نرسوں میں دے دیں گے. یہ میرا ضمیر کہتا ہے کوئی ایسا مجاہد لال کہ جو مدرسے کے نام پر رسول کے گھر کے لیے، محبوب کے گھر کے لیے آج اتنا خرچ کر
کے آج اسی کے لیے محنت کی گئی میرے بھائی، ورنہ یہ اپنے دروازے پر ایک مولانا کو بلا کر کے میلاد پڑھوا لیتے۔ یہاں کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آواز میرے گاؤں کے لوگوں کے کانوں میں جائے گی، دور دراز سے ایک دو آدمی آ جائیں گے، کوئی بھی اللہ کا بندہ ہوگا، کسی کے دل میں بات اتر جائے گی۔ دیکھنا چاہوں گا، میں تو دیکھ ہی رہا ہوں، خدا بھی دیکھ رہا ہے اور مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ کھڑا ہو جائے جو اعلان کرے انشاءاللہ ہم بہت جلد وعدہ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے گھر کے لیے 1000 ضرور دیں گے۔ ابھی بات میں مردوں سے کر رہا ہوں، اور جب مرد ناکام ہو جائیں گے نا تو بہو بیٹیوں کی عزت بچے گی نہیں میرے بھائی۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت۔ چلیے سبحان اللہ، نام یہاں آ کے درج کرا لیجئے۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے۔ یقین جانیے ایک مجاہد تو آیا، مجھے یقین ہے مجمع سے کچھ نہیں ہوتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ایک وعدہ ایک ارادہ، سبحان اللہ، ایک فوراً آ گیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے یار کہ ہمارے سنی بھائی کے بچے اتنا تو جیب میں لے کے چلا کرتے ہیں الحمدللہ۔ کہا گیا ہے نا، محبت کے عنوان سے پیغام دینا چاہتا ہوں، حسین ابن علی کی جذبہ شبیری دیکھ، دین اسلام پہ گردن کو کٹا دیتے ہیں، اور اتنی دولت ہی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنا حسین کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ یقین جانو میں نے آواز ایک دیوانے سے کیا تھا، ایک طرف چچا کی صورت میں کھڑے ہو گئے، ایک طرف بھتیجا کی صورت میں کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ